لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے میرے مولا تجھ پہ صدقے کہ تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں مگر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحم درود پاک پڑھیں سب حضرات واجب الاحترام معزز حاضرین آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اب تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ کیا ہے سبحان اللہ۔ ہر انسان کا تذکرہ اس کی ولادت کے بعد ہوتا ہے فلانے کے گھر میں بچہ پیدا ہوا کیا نام رکھا یہاں سے اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ابھی دنیا ہی نہیں بنی اور حضور کا تذکرہ شروع ہو ماہ ربیع الاول کی آمد ہے اور ابھی چند دنوں کے بعد مہینہ شروع ہونے والا ہے ہمارے ہاں خصوصیت سے اس مہینے کے اندر حضور علیہ السلام کی ولادت
رضاعت اور آپ کی شان بڑی خصوصیت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ آپ کی محبت اور آپ کی عظمت کا حق تو یہ ہے کہ آپ کی شان سارا سال بیان کی جائے، اس کو چند دنوں تک مخصوص نہ کریں، سارا سال آپ کے احکامات بیان کیے جائیں، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ اور آپ کی عظمت، آپ کی شان اس انداز سے بیان کی جائے کہ سننے والوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت بیٹھ جائے اور یہ محبت ہمیں حضور کی اطاعت پہ مجبور کر دے۔ ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں اپنی مرضی سے، جو ہمارے جی میں آئے، جیسے شاعر اپنے محبوبوں کا تذکرہ کرتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، اس طرح حضور کی شان بیان کر رہے ہیں کہ سننے والے کے دل میں اپنے محبوب کا تصور آتا رہے۔ تو یہ حضور کا حق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان اس طرح بیان کریں کہ سننے والے کے دل میں حضور کی محبت بیٹھ جائے، حضور کی عظمت بیٹھ جائے اور یہ محبت اور عظمت حضور کی اطاعت میں اس کو مجبور کر دے۔ حکیم الامت مجدد ملت مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں پر بھی کوئی بیماری پھیل جائے، آسمانی آفت پھیل جائے، تو فرمایا اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہاں پر حضور کا تذکرہ شروع کر دیا جائے۔ وہاں پر حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے جائیں، حضور کی شان بیان کی جائے جو قرآن سے ثابت ہے یا حضور کے فرمان سے ثابت ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ میرے محترم سامعین، اب شان تو بیان ہوتی ہے لیکن اس شان کا حق نہیں ادا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، تو ہم ان چیزوں کو بیان کریں۔ سیدنا علی مرتضیٰ سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اہل سنت، امام برحق سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ کتابوں میں حضور علیہ السلام کے اوصاف کو جمع فرمایا، ان کو بیان کریں۔ میرا محبوب سوتا کیسے ہے، حضور جاگتے کیسے ہیں، حضور چلتے کیسے ہیں، حضور بیٹھتے کیسے ہیں، حضور مسکراتے کیسے ہیں، حضور کھاتے کیسے ہیں، حضور کی ناراضگی کا کیا عالم ہے، حضور کی خوشی کا کیا عالم ہے۔ ایک ایک چیز کو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ان کو بیان کرو۔ اور انہوں نے جو حضور کی شان، حضور کو دیکھ کر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کملی والے پیغمبر پر لباس جس سج دھج سے خوبصورت نظر آتا ہے، کسی انسان پہ ایسا خوبصورت نظر نہیں آتا۔ آپ جیسا بھی لباس پہنتے، لباس کو خوبصورتی مل جاتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے خود خوبصورت نہیں، اچھے کپڑے پہن کے خوبصورت ہو جاتے ہیں، اچھا چشمہ لگا لیا، اچھا موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا، جوتا پہن لیا، ویل ڈریس ہو گئے جی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پر جون سا بھی آپ لباس پہنتے وہ اتنا خوبصورت لگتا کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے ایک سرخ قسم کی چادر گفٹ کی، تحفہ دی،
ہدیہ دیا، آج کے دور میں گفٹ کہتے ہیں۔ آج لوگوں کو گفٹ نہیں سمجھ آتا، نذرانہ بڑا سمجھ آتا ہے۔ کیوں نہیں؟ حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تہادو تہابو، ہدیے دیا کرو، اس سے تمہاری آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ پڑوسیوں کو ہدیے دو، بچوں کی وجہ سے جو ناراضگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لڑائی ختم ہو جائے گی، محبت بڑھے گی۔ رشتہ داروں کو ہدیے دو، محبت بڑھتی ہے۔ ہدیے دینے کا تو رواج ہی نکل گیا، اب تو شادی بیاہ میں وہ تحریری شکل میں سب آ رہا ہے، فلانا جی یہ لے آئے جی، ایک طلاق لے آئے، مٹھائی کا ڈبہ لے آئے، فلاں لے آئے، فلاں، سب کو لسٹ تیار ہو رہی ہے قرضہ حسنہ کی، جس کو سودی شکل میں پھر واپس لینا ہے۔ یہ گفٹ نہیں ہے، یہ لینا دینا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اس پہ خرچ کر، جو رشتہ دار نہ دیں ان پہ خرچ کرو، یہ ہے ہدیہ، یہ ہے گفٹ۔ اگر وہ دے گئے اور آپ بھی دے گئے تو پھر یہ تو لینا دینا ہو گیا نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر گفٹ کیجیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے محسوس کیا کہ اس کا رنگ تو کوئی خوبصورت نہیں ہے، شاید اس کو حضور نہ پہنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا دل رکھنے کے لیے اسی مجمع کے اندر ہی پہن لیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا ٹھنڈ کا موسم تھا تو حضور نے جس میں اطہر پر اس کو لپیٹ لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اتنی خوبصورت نظر آئی حضور کے جسم اطہر پر۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب چادر تو اتنی خوبصورت نہیں تھی لیکن آپ کے جسم اطہر پہ بہت ہی خوبصورت لگی۔ حضور نے اتاری، فرمایا چلو پھر تم ہی لے جاؤ، میری طرف سے تم بھی گفٹ لے جاؤ، تمہیں خوبصورت لگی۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بات بتائی ہے ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اپنے ملنے والوں کو گاہے بگاہے گفٹ دیا کرو، اور اس میں واپسی کی نیت نہ ہو، صرف دل کی محبت۔ اپنے استاد کو گفٹ دو، چاہے آپ کا دنیا کا استاد ہے چاہے دین کا استاد ہے، اس کی توجہ ہوگی شاگرد کے اوپر، گفٹ دینا چاہیے۔ دینی استاد ہے، امام ہے، خطیب ہے، آپ کا پیر و مرشد ہے، گفٹ دینا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس ہم نے چندہ دے دیا سب ہو گیا، بس چندہ دیا مسجد کو مسجد میں لا گیا، مدرسے کو دیا زکات و عشر مدرسے میں لا گیا۔ تو بھائی گفٹ دینے سے دل کا رابطہ بڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ سمجھ آئے یا نہ آئے وہی کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات العالیہ، نماز کے بعد حضرت سے ایک آدمی نے مسافر کیا اور یوں ہاتھ میں 100 روپے یوں مروڑ مروڑ کے حضرت کو پیش کیا۔ حضرت نے سلام کے بعد کہا کہ یہ کیا ہے بیچ میں؟ کہ جی حضرت آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ فرمایا آپ تو ہدیہ ایسے دے رہے ہیں جیسے کوئی چوری کر رہے ہیں۔ فرمایا ہدیہ دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے۔ ایک سنت پہ عمل کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ آپ اس کو کھولو اور واپس جاؤ، دروازے کو ہاتھ لگا کے واپس آؤ اور آ کے برملا کہو کہ حضرت آپ کے لیے گفٹ ہے، ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے نبی نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں ہم اس پہ عمل کر کے جب دیکھیں گے نا تو اس کے اثرات بھی ہمیں نظر آئیں گے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو، حضور کے اوصاف کو جمع فرما دیا کہ میرے محبوب کا سونا ایسے، لیٹنا ایسے، چلنا ایسے، کھانا ایسے، پینا ایسے۔ آپ ذخیرہ احادیث کا جب مطالعہ کریں گے تو سب سے زیادہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی کوئی بیماری پھیل جائے، وبا پھیل جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا تذکرہ کریں، حضور کے ذکر سے حق تعالیٰ اس وبا کو اس علاقے سے دور فرما دیں گے۔
حضرت کے دور میں طاعون کی وبا پھیل گئی. حضرت کی کتاب ہے نشر الطب، فرمایا کہ اس کا تذکرہ کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھ کر سنائیں جس میں حضور کے اوصاف جمع کیے گئے. تو لکھا ہے کہ چند دنوں کے بعد وبا ختم ہو گئی. آج کہیں سیلاب ہے، کہیں آسمان کے پیپر بدلے ہوئے ہیں، سب کے سامنے یہ صورتحال ہے. تو میں درخواست ہی کر سکتا ہوں، میری آواز جہاں تک جاتی ہے حضرات علماء کرام سے، کہ ربیع الاول کی مناسبت سے حضور علیہ السلام کے ان اوصاف کا تذکرہ کریں جو قرآن کریم کے اندر ہے، حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرات صحابہ کرام نے جن کو نقل فرمایا ہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ساری آفتیں ٹل جائیں. اور یہ قانون خداوندی ہے. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں عذاب دینا چاہتے ہیں، آگے آپ نظر آ جاتے ہیں. قرآن بتا رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میرے محبوب ہم انہیں عذاب دینا چاہتے ہیں، سامنے آپ نظر آتے ہیں، آپ کو دیکھ کر ہمارا آیا ہوا عذاب رک جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ عذاب سے بچنے کا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عذاب دینا چاہتے ہیں، یہ استغفار میں لگ جاتے ہیں، توبہ کرنے میں لگ جاتے ہیں، ہمارا آیا ہوا عذاب رک جاتا ہے. دو چیزیں ہیں عذاب خداوندی کو روکنے والی. تو حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کا تذکرہ کریں، آپ کی شان بیان کریں، اوصاف بیان کریں اور استغفار کریں. اپنی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے، پورے ملک کے لیے استغفار کریں. لوگ سمجھتے ہیں جہاں پر سیلاب آیا بس وہ گناہگار ہیں اور ہم سب جنید بغدادی کی اولاد ہیں، بس وہی مجرم تھے، ہم مجرم نہیں ہیں. میرے محترم سامعین، پہلی امتوں کے اندر ایک بیماری تھی، دو بیماریاں تھیں، خدا کا عذاب آتا، صفحہ ہستی سے مٹ جاتی. قوم شعیب کو دیکھو، ایک بیماری تھی صرف ناپ تول میں کمی، باقی ہر کام پورا تھا. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، صرف ناپ تول میں کمی کرتے تھے. لینے کے پارٹ اور تھے، دینے کے پارٹ اور تھے. وقت کے نبی نے سمجھایا، بات سمجھ نہیں آئی، خدا کا عذاب آیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. اور یہ امت محمدیہ ہے، یہاں پر ہر جرم موجود ہے. یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ حضور کی دعاؤں کی برکت ہے جو میرے محبوب نے رو رو کر خدا کے دربار میں میرے اور آپ کے لیے دعائیں مانگی. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام خدا کے دربار میں جب کھڑے ہو کر روتے تھے، دیکھنے والوں کو رحم آتا تھا، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. اور اماں جان فرماتی ہیں کہ ایک رات تو حضور نے رونے کی انتہا کر دی. رات تو ختم ہونے پہ آ گئی مگر حضور کے آنسو ختم ہونے پہ نہیں آ رہے. اور خدا کے دربار میں نوافل میں قرآن کریم کی ایک ہی آیت مبارکہ کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. نفل میں، نوافل میں ایک ہی آیت کو، ایک ہی سورت کو بار بار پڑھا جا سکتا ہے. اور کون سی آیت ہے؟ فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك. اے الہ العالمین، اگر ان کو عذاب دینے پہ آ جائیں، تیرے بندے ہیں، تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اے الہ العالمین،
اگر اپنے معبود کے آنسوؤں کی طرف دیکھ کر انہیں معاف کر دے تو تب بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ رب العالمین آپ سے کون پوچھنے والا؟ ساری رات یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت ہو رہی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ حضور کی ان دعاؤں کی برکت ہے۔ سارے کرتوت جو پہلی امتوں کے اندر تھے سب اکٹھے کر لیے ہم نے۔ نہ جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، نہ ہیرا پھیری کو گناہ سمجھتے ہیں، نہ ملاوٹ کو دھوکے کو گناہ سمجھتے ہیں، نہ ناپ تول میں کمی کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اور بعضوں نے تو یہ مزاج بنا رکھا ہے بس دین صرف نماز اور روزے کا نام ہے، باقی حقوق العباد اور جو کچھ وہ دنیا ہے وہ جو مرضی کرو۔ اور یاد رکھو، میں یہ بات آج برسر ممبر عرض کرتا ہوں، نماز روزے سے ثواب، نماز روزہ چھوڑنے سے ثواب نہیں آتے، حقوق اللہ چھوڑنے سے ثواب اور یہ طوفان نہیں آتے۔ اللہ بڑے ظرف والے ہیں، بڑی مہلت دیتے ہیں بندے کو، بہت بڑے غفور الرحیم ہیں۔ یہ عذاب آتے ہیں ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، یہ عذاب آتے ہیں حقوق العباد، لوگوں کے حق مارنے کی وجہ سے عذاب آتے ہیں۔ اور جب تک ہم یہ کرتوت نہیں چھوڑیں گے یہ عذاب جان نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے دنیا میں، یہ جھٹکے لگیں گے تاکہ تم باز آ جاؤ، معافی مانگ لو، استغفار کر لو۔ میرے محترم سامعین، ہماری صورتحال یہ ہے، ہم تھوڑی دیر تبصرہ کر لیں گے، ہوئے ہوئے کر لیں گے، بس یہ بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ، لیکن اپنے کرتوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جھوٹا جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، غلط بیانی کرنے والا غلط بیانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دھوکہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو خدا کے عذاب کیسے رکیں؟ اور قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے جتنی قوموں پر بھی خدا کا عذاب آیا، وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ نے پہلے ان کے دلوں کو پتھر کیا، ان پر کوئی باز و نصیحت اثر نہیں کرتی تھی، پھر خدا کے عذاب آئے ان قوموں پر۔ آج دیکھو تو ہماری صورتحال بھی ملتی جلتی ہے، پتھر ہو گئے۔ تو میرے محترم سامعین، بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ، حضور کی شان، حضور کے اوصاف وہ بیان کریں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں، حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں، حضرات صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہیں، وہ بیان کریں، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور حضور کی شان اس انداز سے بیان کریں کہ سننے والے کے دل میں حضور کی عظمت محبت بیٹھ جائے، جو حضور کی اطاعت کے اوپر اس کو مجبور کر دے۔ تو مزہ ہے، حضور کی غلامی پہ مجبور کر دے، حضور کی فرما برداری پہ مجبور کر دے۔ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کا اجتماع بلایا۔ کیا مقدس اجتماع ہے، کیا نورانی اجتماع ہے۔ 1,24,044 انبیاء علیہ السلام، اتنا بڑا جلسہ، اتنا بڑا اجتماع، جس کے مقرر خطیب خود اللہ رب العزت ہے اور موضوع شان مصطفیٰ ہے۔ قرآن کریم ہمیں اس کی خبر دے رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اب تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء علیہ السلام کی مقدس روحوں کو جمع فرمایا۔ اللہ کر سکتے؟ بولو، کر سکتے؟ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب عالم ارواح میں تھے، ہماری روحیں تھیں۔ دوسرا عالم ہے، دنیا میں آئے روح کے ساتھ جسم لگ گیا۔ اب تیسرا عالم ہے، عالم برزخ، قبر کی زندگی، اور پھر اس کے بعد عالم بقا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو عالم ارواح میں روحیں تھی، اور روحوں کی خوراک کیا تھی؟ تسبیح اور تحمید، بس
روحوں کی خوراک کیا تھی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہاں بھی روحوں کی غذا یہی ہے. آج جسم کو تو ہم نے موٹا تازہ کر لیا لیکن روح بھوکی ہے, بھوکی پیاسی ہے سالوں سے مہینوں سے. تو اسی لیے ہمارے ماہانہ پروگرام میں اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہوتا ہے, جسم کو جتنا بھی سنوار لو جس نے مٹی میں جانا ہے, آئیے روح کو سنوارے جس نے اپنے مولا کے پاس جانا ہے. روح کو سنوارو. جسم کو تو آپ بیوٹی پارلر میں سنوار رہے ہیں, بڑا خوبصورت کر رہے ہیں, اس روح کو بھی تو سنوارو نا جس نے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبروں, میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور میں تمہارے سروں پر نبوت و رسالت کے تاج سجانے والا ہوں. جن علاقوں میں تمہیں بھیجوں گا, جس زمانے میں تمہیں بھیجوں گا, اس زمانے کے لوگوں کو تم پر ایمان لانا ضروری ہے. اس علاقے کے لوگوں کا تم پر ایمان لانا ضروری ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبروں آگے سنو نا, اگلی بات سنو. ثم جاءکم رسول. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبروں پھر تم سب کے بعد میرا محبوب آئے گا. معلوم ہوا کہ بعد میں آنے سے شان میں کمی نہیں ہوتی. بعد میں آنے سے شان میں اگر سیدنا علی مرتضیٰ چوتھے نمبر پہ آ گئے تو شان میں کمی تو نہیں ہے. کیوں جی؟ ہے خلیفہ برحق ہیں, امام اہل سنت ہیں, امام برحق ہیں, جنت کے شہزادے ہیں اور پوری دنیا میں جتنے بھی سلسلے ہیں سب کے امام ہیں. جون سا بھی سلسلہ ہے آخر جا کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ختم ہوتا ہے, وہ ان سے بیعت ہے اور سیدنا علی مرتضیٰ میرے کملی والد پیغمبر سے بیعت ہے. شان دیکھو کتنی بلند ہے. بیوی جنت کی جوان عورتوں کی سردار ہے اور بیٹے جنت کے جوان مردوں کے سردار ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ حضور فرما رہے ہیں حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. دنیا میں جو نوجوانی کی حالت میں چلے گئے تو فرمایا قیامت کے دن ان کی سرداری حضرت حسن اور حسین فرمائیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. اب تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے. مجھے حدیث مبارکہ سنی ہے نا, اور میں چاہتا ہوں کہ ہر جمعے آپ کے باغات لگ جائیں. ثم جاءکم رسول. اب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبروں پھر تم سب کے بعد میرا محبوب آئے گا. فرمایا آئے گا تو سب کے بعد, مگر وہ سب کا امام بن کر آئے گا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب جس دھرتی پہ چلے گا میں اس دھرتی کی قسمیں بھی عرش بری پہ اٹھاؤں گا. میرا محبوب جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کے در و دیوار کے تذکرے قرآن کریم میں کروں گا. اس کے لباس کی ادائیں قرآن کریم کی آیات بن جائیں گی. میرا محبوب اگر چادر اوڑھ کے سو جائے گا میں عرش سے آواز دوں گا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. میرا محبوب جس شہر کا باشندہ ہوگا جہاں میرا محبوب پیدا ہوگا میں تو اس شہر کی قسمیں بھی قرآن کے اندر اٹھاؤں گا. اقسم بہذا البلد. مجھے قسم ہے مکہ مکرمہ کی, مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی. اے الہ العالمین آپ مکہ مکرمہ کی قسمیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہاں پر آپ کا گھر بیت اللہ موجود ہے, حجر اسود موجود, مصاب رحمت موجود, حج عمرہ ہوتا ہے. آپ اس لیے مکہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان چیزوں کی
وجہ سے مکہ کی قسمیں نہیں اٹھا رہا. اگر میں نے ان چیزوں کی وجہ سے مکہ کی قسمیں اٹھانا ہوتی میں پہلی کتابیں تورات انجیل زبور کے اندر مکہ کی قسمیں اٹھا دیتا. میں نے وہاں پر مکہ کی قسمیں نہیں اٹھائیں. آج مکہ کی قسمیں اٹھا رہا ہوں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ میں اس لیے مکہ کی قسمیں اٹھا رہا ہوں کہ مکہ کی گلیوں میں مجھے اپنا محبوب چلتا پھرتا نظر آتا ہے. میں تو اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہوں کہ مجھے اپنا محبوب چلتا پھرتا نظر آتا ہے. اب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبروں میرا محبوب آئے گا سب کے بعد مگر شان میں سب سے آگے ہے, مقام میں سب سے آگے ہے. ثم جاءکم رسول سب کے بعد آئے گا. اب تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر بھی مسئلہ ختم نبوت بھی مکمل کر دیا. اللہ نے بتا دیا تم سب کے بعد آئے گا میرا کملی والا پیغمبر, اور اس کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا. اللہ نے مسئلہ تو وہی حل کر دیا ہے. حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاثون کذابون دجالون, فرمایا 30 جھوٹے آئیں گے. کتنے؟ 30. ابھی 10-12 آئے ہیں, ابھی پڑے ہیں بہت سارے. اب یہ نہ سمجھے کہ سارے ہی آگے ہیں, ابھی اور بھی پڑے ہیں بڑے. حضور فرماتے ہیں ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں, فرمایا وہ جھوٹا ہے. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی. زندہ باد, زندہ باد, بلند آواز سے زندہ باد. چلیے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ شاعر نے خوب حضور